ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک لومڑی کسی دیوار کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک دیوار کے اوپر سے ایک پتھر لومڑی کی پونچھ پر آ گرا اور لومڑی کی پونچھ کٹ گئی۔ لومڑی کو بڑا درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اس نے اس تکلیف کو ایک طرف رکھ کر اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچا کہ اب آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بغیر پونچھ کے تو زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا، اور جتنی بھی ساتھی لومڑیاں ہیں جو میرا گروپ ہے سب میرا مذاق بنائیں گے۔ لہٰذا اس لومڑی نے اب اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ میری لومڑیاں پوچھیں گی تو مجھے جواب کیا دینا ہے، میرے گروپ والے پوچھیں گے تو مجھے کیا جواب دینا ہے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، جب وہ اپنی ساتھی لومڑیوں میں گئی تو ہر ایک لومڑی نے اس سے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کیے کہ تم کہاں گئی تھی، تمہاری پونچھ کیسے کٹی، کس نے کاٹی ہے؟ تو لومڑی نے ان کا جواب ایک ہی دیا کہ میری پونچھ کسی نے نہیں کاٹی، بلکہ میں نے خود اپنی پونچھ کٹوائی ہے۔ ساری لومڑیاں چونک گئیں کہ اپنی پونچھ بھلا کون کٹواتا ہے۔ پھر اس لومڑی نے بڑی بڑی پھینکنی شروع کی کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جب سے میری پونچھ کٹی ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اتنی خوشی اور اتنی فرحت اور اتنی مسرت مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی، اتنی آزادی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنا پونچھ نکلوانے سے ہو رہی ہے۔ ایک لومڑی کافی دیر کے بعد اس کے پاس آئی اور کہنے لگا، کیا واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہی ہو، پونچھ لگوانے سے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ تو اس لومڑی نے کہا کہ ہاں، جب سے میں نے پونچھ کٹوائی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ لہٰذا اس لومڑی نے تعریف کر کر کے پونچھ کے فائدے بتا بتا کے اس کو کنونس کر لیا، اور اس لومڑی نے بھی اپنی پونچھ نکلوا دی۔ اب جب اس نے اپنی پونچھ نکلوائی تو اسے سخت تکلیف، سخت پریشانی محسوس ہوئی، اور پھر وہ اس لومڑی کے پاس آئی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا نا، مجھے تو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی بلکہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس لومڑی نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، اب یہ سوچو کہ آگے کی زندگی کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اب تمہاری پونچھ نکل گئی اور ہم دو پونچھ والے بغیر پونچھ والے اپنے گروپ میں ہو چکے ہیں۔ تو ان دونوں نے ایک مشورہ کیا کہ اب اس کی پونچھ کی جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کو کہ بغیر پونچھ کے کتنے فائدے ہیں، بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ دونوں لومڑیوں میں اس طرح کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور ان کے اس کہنے کا اتنا بڑا اثر پڑا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لومڑیوں کے گروپ میں زیادہ تر لومڑیاں بغیر پونچھ والی تھیں، سب کی پونچھ انہوں نے کٹوا دی۔ اب جو بھی کٹوائے اسے ہی نقصان ہو، اسے ہی درد ہو، تکلیف ہو، اور کوئی فائدہ محسوس نہ ہو اور کوئی خوشی محسوس نہ ہو، لیکن کریں کیا؟ ہر شخص اپنی تکلیف کو دبا رہا تھا کہ سامنے والے کو پتہ نہ چل جائے۔ ہر لومڑی یہی کر رہی تھی کہ سامنے والے کو پتہ نہ چل جائے، اگر بتا دیا کہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو مذاق بنے گا، تم نے تو اپنی خوشی سے کٹوائی تھی۔ اور پھر ان کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ اور چند دن بعد پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ بغیر پونچھ والی لومڑیاں ان کی تعداد اتنی ہو گئی کہ جو اب پونچھ والی لومڑیاں تھیں ان کا مذاق بننے لگا، لومڑیاں انہیں چڑھانے لگی۔ دوستو، اس کہانی سے بتانے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب فساد، قتل و غارت اور زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے تو پھر لوگ نیک لوگوں کی نیکیوں پر طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بے دین لوگ دینداروں کو ان کی دینداری پر ایسے ہار دلائیں گے، ایسا طعنہ دیں گے جیسے کہ بدکار لوگوں کو طعنہ دیا جاتا ہے، بدکار لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیوں پر جمے رہنے کی، ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔